فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, once again we are welcoming you in our question and answer سلسلہ دارالفتہ اہل سنت. دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج جو ہمارے سلسلہ کا ٹاپک ہے, جو موضوع ہے, بہت اہم, ہر کسی کی ضرورت. جی ہاں, آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے مسائل نماز. نماز کے جو مسائل ہیں اس پر انشاءاللہ مختلف سوالات ہوں گے, دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں کے جوابات ہوں گے. اول تا آخر ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر ممکن ہو تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے, نوٹ کرتے چلے جائیے. کئی ایسے مسائل ہوں گے جو ہمارے ساتھ بھی زندگی میں پیش آتے ہیں, اگر ہم اس کو لکھ لیں گے, یاد رکھیں گے, انشاءاللہ ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. اس سے پہلے کہ کوسچنز کا, سوالات کا سلسلہ شروع کریں, حسب معمول درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ, دافع جملہ بلا, شافع یوم جزا, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو, کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہو, دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں آپ شامل ہیں. گویا ہماری گلوبلی ایک محفل سجی ہوئی ہے. کوئی گھر میں بیٹھا ہوگا, کوئی نہ جانے اس وقت دنیا کے کس ملک میں ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوگا. آئیے اپنی اس بزم کو, اپنی اس محفل کو درود پاک سے سجاتے ہیں. محبت, ذوق و شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ یہ ونٹر کا سیزن ہے, پوری دنیا میں سردیاں ہیں, کئی ممالک میں سردیاں ہیں. حضور اب سوال بڑا دلچسپ ہے. آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ جب ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, سردیوں کے دنوں میں بستر سے نکلنا بہت بھاری لگتا ہے. اور یہ بھی بتائیے کہ کیا عام دنوں کی نسبت سردیوں میں اگر کوئی شخص اپنے بستر کو چھوڑ کر نماز فجر ادا کرتا ہے تو کیا اس کو کچھ زیادہ ثواب ملے گا؟ ایک سوال تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کبھی دیر سے اٹھنے کی بنا پر فجر میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہو تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب کوئی فاسٹ روٹ ہے, کوئی فاسٹ ٹریک ہے جس کے ذریعے وہ اپنے کم وقت کے اندر بھی نماز ادا کر لے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں, ان دونوں کے موسم میں وضو کرنا اور بستر چھوڑنا ہر ایک کو پتہ ہے کہ سردی کے موسم میں مشقت زیادہ ہوتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, ایک روایت ہے کہ افضل الاعمال احمزها, کہ اعمال میں افضل ترین وہ ہیں کہ جن میں مشقت زیادہ ہے. باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اس کے بعد پانی بھی گرم نہیں ہے, پانی بھی ٹھنڈا ہے. اب اس حالت میں اگر کوئی وضو کرتا ہے تو ایک روایت میں یہاں تک اس کا مفہوم ہے کہ جب وضو شاق ہو, جب مشقت والا ہو, تو اس وقت جو وضو کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہوگا. یہ روایت میں بھی ہے. اب جو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر نماز فجر کا وقت کم ہے اب کیا کریں, اٹھا اور نماز فجر کا وقت کم ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام جو نماز فجر کا کم وقت ہے کس کو سمجھتے ہیں. ایک تو ایک آنکھ کھلی دیکھا تو ارے بھائی سویرا ہو گیا, بالکل جو ہے نا وہ خوب جو ہے نا روشنی پھیلی ہوئی ہے, تو ارے بھائی اب تو یا تو پتہ نہیں نماز کا وقت نکل گیا ہے یا ہے ہی نہیں. حالانکہ ایک روایت ہے کہ اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر, اور کما قال علیہ السلام, کہ نماز فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو کہ یہ ثواب کے زیادہ, اس میں ثواب زیادہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خوب روشنی ہو جانا, اگر سورج نظر نہیں آ رہا اور خوب روشنی ہو گئی ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نماز فجر کا وقت ختم ہو گیا ہے. نماز فجر کا وقت جب طلوع آفتاب ہوگا, سورج طلوع ہوگا, اس وقت ختم ہوگا.
اب اس کے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کے وہ نقشہ بھی جاری کیا جو درست ہے. اسی طرح ہمارے جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net وہاں سے بھی یہ اوقات لے سکتے ہیں, موبائل میں بھی اپنے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اب آپ نے اس وقت کو دیکھ لیا ہے اور اب آپ نے دیکھا کہ بھائی آج نماز فجر کا وقت جو ہے وہ 7:15 ہے. اب مثال کے طور پر 7:15 ہی آخری ٹائم ہے. اب یہ آنکھ جو ہے نا وہ 7 بجے کھلی تو 15 منٹ بھی کم ہے. ٹھیک ہے, لیکن 15 منٹ کے اندر یہ وضو کر کے سنت بھی پڑھ سکتا ہے, فرض بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, نارملی یہی ہے. تو اس کے اندر تو جس طرح جو نارمل نماز ہے وہی پڑھے گا. اب مثال کے طور پر ٹائم ہی اتنا ہے کہ یہ اٹھا ہے اور ٹائم اتنا ہے کہ یہ مطلب وضو کر کے صرف اور صرف 2 فرض پڑھ سکتا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ وضو کر کے 2 فرض پڑھ لے, 2 سنتیں چھوڑ دے. یعنی مثال کے طور پر اس کے پاس 5 منٹ رہ گئے اور اس کا تجربہ یہ ہے کہ جس طرح کی جو نماز میں ادا کرتا ہوں تو اس میں یہی ہے کہ میں وضو کرنے اور اس میں جب سنتیں پڑھنے جاؤں گا تو ٹائم نکل جائے گا. تو اب یہ سنتیں چھوڑ دے, صرف فرض ادا کر لے. اور اب جو سنتیں اس نے چھوڑی ہیں یہ نہیں کہ اب وہ فرض پڑھنے کے فوری بات ادا کر لے, بلکہ اب طلوع آفتاب کے بعد جب مکروہ وقت نکل جائے تو اس وقت یہ سنتیں ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب اٹھا ہے اور ٹائم اتنا ہے کہ اگر وضو کر کے 2 فرض بھی پڑھتا ہے تو اس میں بھی ٹائم نکل جائے گا. تو اب اس پہ غور کرے کہ اگر میں پہلی بات تو یہ کہ وضو کرنے سے مراد اب یہ نہیں ہے کہ اس نے کلی بھی کرنی ہے, ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے, پھر اچھے طریقے سے اس نے دھونا بھی ہے, ایسا نہیں ہے. وضو کے جو 4 فرائض ہیں اس کو پورا کرے, ڈائریکٹ جاتے ٹوٹی کھول کے منہ پہ پانی ڈالنا شروع کر دے. ٹھیک ہے, چہرہ دھو لے, کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو لے, اور جس کو بولتے ہیں نا کہ یہ ہاتھ جو حصہ ہے اگر اس کو گیلا پھیر لے گا تو اس کا مسح کا فرض ادا ہو جائے گا. یہ کر لے, اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھو لے. یہ پاؤں دھو کر 2 فرض فوری اگر ادا کر سکتا تو یہ کر لے. اب یہ اگر وضو کی جو سنتیں ہیں یا مستحبات ہیں, جو آداب ہیں, اگر ان کا خیال کرنے جاتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. صرف اور صرف وضو کے فرائض ادا کرے, اور اس کے بعد اب اگر یہ دیکھیں کہ اب کتنا ٹائم باقی بچتا ہے, اس کے بعد اگر تو اتنا ٹائم بچتا ہے کہ یہ 2 فرض پورے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لے, ورنہ جو نماز کے فرائض ہیں ان کو صرف ادا کر لے. یہ آسان طریقہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح نماز کا آخری وقت ہو, ٹائم کم ہو, تو فقط جیسے مثال کے طور پر اللہ اکبر کہہ کر اب ثنا نہ پڑھیں, الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں, صرف اتنا ہی پڑھ کے, بس اتنا ہی پڑھ لیں. اور وہ لمبا پڑھنے جائیں گے نا تو پھر وہ یہ مطلب ٹائم نکلنے کا اگر ڈر ہے تو یہ نہ پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں. رکوع میں جانے کے بعد اب ایک دفعہ صرف سبحان ربی العظیم پڑھ کے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر سجدے میں چلے جائیں, ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں, اب دوبارہ کھڑے ہو جائیں, الحمدللہ رب العالمین, پھر رکوع میں اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, اللہ اکبر, پھر سجدے میں 2 سجدے کریں گے. ہاں, سجدے ہر رکعت میں 2 پورے کریں گے. میں نے پہلی رکعت وہ پہلی اس میں 1 پڑھا ہے تو 2 سجدے کریں گے, نہیں 2 سجدے کریں گے, پھر دوسری رکعت کے اندر بھی 2 سجدے کر کے اب اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات پوری پڑھ کے سلام پھیر دیں. یہ میرا خیال ہے شاید 1.5 منٹ کے اندر ان کی جو ہے نا وہ نماز ادا ہو جائے گی. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں پر اس نے نماز کے فرائض یہ ادا کیے ہیں, واجبات کو ادا نہیں کیا. تو اب اس پر جو اس طریقے سے نماز ادا کی گئی ہے اس سے بعد میں دہرانا واجب ہے. جب یہ مکروہ وقت نکل جائے تو اس کے بعد یوں یہ نماز دہرا لے. اچھا, اب بالفرض یہ اٹھا ہے, رہی صرف 2 منٹ رہے, صحیح, اب تو وضو نہیں کر سکتا, تو اب یہ تیمم کر لے. ٹھیک ہے, تیمم کر کے یہ اسی طریقے سے جس طرح میں نے عرض کیا اس طرح یہ فرض نماز پڑھ لے اور بعد میں نماز کو دہرا لے. اللہ اللہ, کتنی آسانیاں ہیں. یہ تو آپ نے آج شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک زبردست معلومات کا خزانہ عطا فرما دیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں, ارے بھائی 10 منٹ میں وضو کیسے ہوگا, تو نماز ابھی تو پیسٹ بھی کرنا ہے, تو پھر پانی پینا ضروری ہے, تو پھر اس کے بعد جناب وہ جانماز بھی بچھانی ہے, تو یہ سارے کام تو 10 منٹ میں ہو ہی نہیں سکتے, بندہ کربٹ بدل کے سو جاتا ہے. آپ نے تو 2-2.5 منٹ کا بھی نسخہ دے دیا. میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں معلومات کی کتنی کمی ہے. اب حضرت آپ کی گفتگو میں بہت سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے آپ میرا خیال ہے وہی جواب دیں گے. ظاہر ہے ایک سلسلے میں کتنے چیزوں کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. آپ نے نماز کے فرائض کا تذکرہ کیا, آپ نے وضو کے 4 فرائض کی بات کی, آپ نے 2 منٹ بچ گئے تھے تو آپ نے تیمم کی بات کی. یہ سارے کیسے علوم ہیں اور یہ سب سیکھنا چاہیے ہمیں. لیکن ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کو یہ ساری باتیں نہیں پتہ ہوں گی کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں,
وضو کے فرائض کتنے ہیں، پھر تیمم ہوتا کس طرح ہے. تیمم سنا تو کئی بار ہے، زندگی میں کرنے کا موقع نہیں ملا. دارالفتاء اہل سنت کے سلسلوں میں ہم کوشش کرتے ہیں اس طرح کے ٹاپکس کو چھیڑنے کو، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کو، لیکن ہفتے میں ایک سلسلہ، ہفتے میں 2 سلسلے، کتنی چیزیں آپ سیکھیں گے. لیکن اس کے لیے بہتر طریقہ یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، اجتماعات میں آتے رہیے. اور الحمدللہ پچھلے سلسلوں میں بھی ہم نے ایک کتاب کا تعارف کروایا، نماز کے احکام. یہ خزانہ امیر اہل سنت کی طرف سے ہماری ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی یہ کتاب موجود ہے، نماز کے احکام، لاز آف صلاح، انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے. یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. اس میں تیمم، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض، بہت ساری یہ بیسک معلومات اس میں موجود ہیں. حضور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اس میں مزید اگر کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہیں، وضو کے فرائض کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ گزر گئے. چلیں ایک تو ہم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ ایجوکیٹ کر دینا، وضو کے فرائض کتنے ہیں اور وہ کیا ہیں، ذرا اگر اس کو تفصیل میں بیان کریں. وضو کے 4 فرض ہیں. الحمدللہ جو اسلام بھی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو روزانہ یہ مسلسل جو ہے نا، پہلے وضو کا پہلا فرض پہلے دن بیان کیا گیا، واہ، پھر دوسرا بھی بیان کیا، تیسرا بھی بیان کیا، 4 فرض بیان کیے. ابھی غسل کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ نماز کے فرائض اور یہ چیزیں بھی ہم لیں گے انشاءاللہ سے وجل. ماشاءاللہ. بہرحال وضو کے 4 فرض ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ 4 فرض کسی کے ادا ہو جاتے ہیں تو اس کا وضو کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. یہ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اتنے حصے کا وضو کے اندر دھلنا فرض ہے، اور اس حصے میں کوئی بھی ذرہ برابر جگہ اگر خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوا. اب ایسا نہیں ہے کہ اس نے باقی سارے اعضاء تو دھو لی اور اس کا وضو ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ بھائی اس کا 90% وضو ہو گیا، اس کا 95 بلکہ 99% وضو ہو گیا، 1% رہے گا تو یہ 1% نہیں ہے، یہ 100% ہی ہے. یہ پہلا فرض ہے. دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت. یہ جو یہاں پر ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے یہ کوہنی کہلاتی ہے، یہ دیکھ رہے ہوں گے. یہ کوہنیوں سمیت جو ہے انہوں نے ہاتھوں کو دھونا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. یہ جو ہماری پیشانی ہے، یہ پیشانی جو ہے نا، یہ ایک چوتھائی سر کے برابر ہے ہمارے، یعنی 4 پیشانیاں بنائیں تو ہمارا ایک سر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہمارا ہاتھ ہے، اگر یہ پورا گیلا کر کے اگر ہم یوں بھی پھیر دیتے ہیں تو ہمارا چوتھائی سر کا مسح ادا ہو جائے گا. بہتر یہی ہے کہ وہی پورے سر کا مسح کرے، لیکن چونکہ ابھی میں فرائض ہی بیان کر رہا ہوں. اور چوتھا فرض ہے وہ ہے گھٹنوں ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. ماشاءاللہ. یہ 4 فرض اگر کسی کے ادا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے وضو مکمل ہو جائے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ ابھی جیسے اپنے مدنی قافلوں کا فرمایا، تو وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، جنازے کی دعائیں، نماز کے اذکار، الحمدللہ میں نے خود یہ تمام کی تمام چیزیں مدنی قافلے میں سیکھی. سبحان اللہ، سبحان یہ جو اللہ. عرض کروں یہ مدنی قافلے میں سیکھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے اسلام بھائیو، دیکھیں مدنی قافلوں کی بہاریں کہ کس طرح اسلام بھائی سیکھ رہے ہیں اور آپ پوری دنیا کو سکھا رہے ہیں. آج مدنی چینل پر یہ بہاریں لٹا رہے ہیں، قافلوں کی برکتیں ملتی ہیں، تو آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں. حضور اب ایک میں چاہ رہا ہوں اگلے سوال پر جانے سے پہلے اس کی بہت ساری شاخیں ذہن میں آ رہی ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ ایک ہی نشست میں بہت ساری چیزیں ہمیں سکھا دی. یہ ایک بات بڑی دیکھی جاتی ہے کہ جہاں آج کل لوگوں کو رعایت مل جاتی ہے نا کہ جناب وہ نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے تو وہ نوافل چھوڑ دیتے ہیں، سنت غیر موقدہ نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کی گفتگو سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے یار یہ تو بڑا آسان ہو گیا، ایک بار الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، 4 وضو کے فرائض ادا کر لیں گے تو نماز تو 3 منٹ میں پوری ہو جائے گی. تو یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے وقت کم ہونے کی صورت میں اجازت دی، کیا عام حالات میں بھی اس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ عام حالات میں ایسا نہیں ہے. اگر کوئی عام حالات میں اس طرح نماز پڑھے گا قصدن تو وہ گناہ گار ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ ضروری تھا. گناہ گار ہے، وہ گناہ گار ہے. اسی طرح جو میں نے وضو کے 4 فرائض بیان کیے ہیں تو یہ فرائض ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ وضو کی سنت مؤکدہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی ان سنت مؤکدہ کی ترک کی عادت بناتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے. صحیح. اور اگر اس پر بھی اصرار کرتا ہے اس عادت پر تو اب وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہوگا سنت مؤکدہ کے لیے. سیدی اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کو ذکر بھی فرمایا ہے. تو اسی طرح جو میں نے نماز کا بتایا کہ فرائض پورے کرنے ہیں، یہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ نماز کا وقت کم رہ گیا اور اس کو پتہ ہے کہ اگر نماز پوری پڑھوں گا تو نماز کا وقت چلا جائے گا. صحیح. تو یہ صرف اسی صورت میں، اس کے ہٹ کر اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. واجب الادا رہے گی اس کے اوپر. نماز جب پڑھ ہی رہے ہیں تو
تو پوری نماز پڑھی جائے. ہاں جب وقت کم ہو تو اب اس طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے. ماشاءاللہ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، یقیناً یہ بات کلیئر ہوئی کہ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے. وقت تھوڑا بھی ہے تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس کا بڑا شارٹ طریقہ ہمیں بیان کر دیا گیا. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے، لیکن یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ جناب اب 5 منٹ پہلے اٹھ کے بھی شارٹ طریقے سے نماز پڑھ لیں گے، بلکہ اپنا الارم اسی طرح سیٹ کیجئے کہ با جماعت نماز پڑھنے کا آپ کا موقع ملے، آپ کو اتنا سفیشینٹ ٹائم ملے کہ آپ اچھے انداز میں مستحبات کو مد نظر رکھتے ہوئے وضو کر سکیں، سنت قبلیہ بھی ادا کریں اور نماز فجر بھی وقت کے اندر ادا کریں. ہاں کبھی ایسی مجبوری آ جائے اور ایسا وقت کم ہو تو اس کا طریقہ ہمیں بیان کر دیا گیا. یہ عادت بنانے کے لیے نہیں بلکہ مشکل صورت میں کس طرح نماز ادا کی جائے یہ ہمیں بیان کیا گیا. حضور اب جماعت کی طرف چلتے ہیں. جماعت پڑھتے ہوئے بعض اوقات ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ امام صاحب کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت میں ہم قعدہ میں بیٹھتے ہیں. التحیات ابھی پوری مقتدی نے پڑھی نہیں ہے اور امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو مقتدی نے کیا کرنا ہے؟ وہ پوری التحیات کرے یا وہ بھی التحیات کو چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں؟ اسی طرح چوتھی رکعت میں جب قاعدہ آخرہ ہے تو التحیات ابھی پوری ہوئی نہیں اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو ان دو صورتوں میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ رہنمائی فرمائیے. التحیات پڑھنا مکمل عبد ہوا رسولوں تک، ٹھیک ہے، یہ امام اور مقتدی ہر ایک کے لیے واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اکیلا بھی پڑھتا ہو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی التحیات مکمل پڑھنا یہ واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو امام کی اتباع کرنا اس کے ارکان میں یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ واجب چھوڑ کر سنت کی طرف نہیں جایا جاتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ مقتدی تشہد پوری پڑھے گا. ٹھیک ہے. پوری پڑھنے کے بعد پھر امام کی اتباع کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی امام صاحب جیسے مطلب امام صاحب کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، اس نے التحیات ابھی شروع ہی کی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ عبد و رسولوں تک پڑھے گا تو امام اگرچہ کھڑا ہو گیا یہ اپنی التحیات پوری کرے گا. اب التحیات مکمل کرنے کے بعد جہاں پر امام کے ساتھ ہو سکتا ہے پھر سوات ہو جائے گا، یعنی یہ کھڑا ہو جائے گا. اب اگر امام رکوع میں چلا جاتا ہے، اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے التحیات شروع کی، امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھ کے امام رکوع میں چلے گئے، اس نے ابھی التحیات ختم کی. اب یہ جیسے رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اب یہ تھوڑا سا قیام کر لیں پھر رکوع میں چلے جائیں، امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہو کہ یہ قاعدہ اخیرہ میں شامل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نے التحیات ابھی شروع ہی کی ہے، ٹھیک ہے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب یہ ایسا نہیں کرے گا کہ امام صاحب نے سلام پھیرا یہ فوراً کھڑا ہو جائے اور اپنے آگے جو نماز اس نے پڑھنی ہے وہ پڑھے، ایسا نہیں کرے گا، بلکہ یہ اب بھی التحیات مکمل پڑھے گا. ٹھیک ہے. اب دو رسولوں تک پڑھے گا، اس کے بعد یہ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ نماز پڑھے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی، کہ اگر مثال کے طور پر یہ التحیات پڑھ رہا ہے اور امام کھڑے ہو کر رکوع میں چلا گیا ہے اور اس کو یہ ڈر ہے کہ میں اگر التحیات پوری پڑھتا ہوں تو امام رکوع سے بھی کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس نے جتنی بھی التحیات پڑھی ہے اس کو وہیں چھوڑ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے. اچھا، یہ صورت میں اس سے ہٹ کر یہ ہوگا، اس کے علاوہ جب بھی ہے کہ یہ پوری التحیات پڑھ کر ہی کھڑا ہو. یعنی رکوع بھی چلا جائے گا اگر یہ خوف ہو تو پھر التحیات کو وہ چھوڑ سکتا ہے. جی. اچھا اچھا. دوسرا سوال یہ کہ فجر کی جماعت ہو رہی ہے اور کوئی مقتدی آیا وہاں پر اور آنے کے بعد چونکہ اس نے سنتیں نہیں ادا کی تو اب وہ سنتیں ادا کرے یا جا کر جماعت میں شامل ہو جائے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ واقع ہوتا بھی آج کل ایسے سستی کا دور ویسے ہی زیادہ ہی ہے، نمازوں میں فجر میں بالخصوص دیر سے آنا ہوتا ہے. تو اب اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے وقت پہنچتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اب یہ آنے والا مقتدی غور کرے گا آیا کہ اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں. مثلا وہ پہنچا مسجد میں، امام صاحب نے اسی وقت نماز شروع کی، ٹھیک ہے، اب امام صاحب قرات کریں گے تو امام صاحب ٹائم زیادہ لیں گے اور یہ آرام سے سنتیں پڑھ سکتا ہے، سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، اگرچہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی شامل ہو جائے. تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ سنتیں پڑھے گا، سنتیں پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھ لے گا. اور اگر یہ جانتا ہے کہ میں سنتیں پڑھوں گا تو میرے فارغ ہونے سے پہلے امام صاحب سلام پھیر لیں گے، ٹھیک ہے، جس سے وہ اس وقت پہنچا کہ امام صاحب قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ اگر سنتیں پڑھیں گے تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ جماعت میں شامل ہو جائے، سنتوں میں مشغول نہ ہو، ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے. اب جب سورج طلوع ہونے کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جائے اس کے بعد یہ سنتیں پڑھے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ مسئلہ بڑا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس صورت میں سنتیں پڑھنی ہیں، اور اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جماعت ہی چلی جائے گی تو پھر نماز میں شامل ہو جانا ہے. حضور ایک اور سوال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو
تو اس صورت میں کیا کریں؟ نماز بیٹھ کے پڑھیں گے یا اس کے لیے کیا احکام ہے؟ کچھ اس کی وضاحت ارشاد فرمائیں۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی مطلب طاقت نہیں ہے اور بعض اوقات ایسا مرض آ بھی جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، تو بلا شبہ شریعت اسلامیہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ غور کر لیں کہ اگر یہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، فرض نماز میں اگر کھڑے ہو کر بھی یہ تکبیر تحریمہ یعنی ٹیک لگا کے یہ کھڑے ہو کر جتنی دیر وہ کھڑے ہو کر ترکیب بنا سکتا ہے تو یہ بھلے ٹیک لگا کر کھڑا رہے، ٹیک لگا کر بھی کھڑا اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ٹیک لگا کر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اگر کوئی مریض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جتنی دیر اگر اس کے بعد اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ صرف اللہ اکبر کہہ سکے تو یہ اللہ اکبر کھڑا ہو کر کہہ لے، اور اس کے بعد ہمت نہیں ہے تو بیٹھ جائے۔ یہ جتنی قرات یہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر قرات کر لے کھڑے ہو کر، اور اس کے بعد بیٹھ جائے۔ بیٹھ کر اس کو قرات مطلب نماز پڑھنے کی جب عذر ہو، واقعی عذر شرعی ہو تو یہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس پہ اگر ناقص مشورہ یہی ہوگا کہ اس میں معلومات کر لیں کہ بعض اوقات وہ خود ساختہ عذر نہ ہو، واقعتاً عذر ہو۔ بعض اوقات لوگوں کو اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں چل کر آتے ہیں لیکن بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ کافی دیر نمازوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن نماز کے وقت جناب وہ کرسی کیونکہ مسجدوں میں رکھ دی گئی ہے تو اس پر بیٹھنے کا ایک رواج سا بن گیا ہے۔ اس میں تو وہ یوں جو کرسیوں کا ہے نا، اس میں یوں ہے کہ اگر بعضوں کے گھٹنوں میں وہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے، صحیح، تو اگر کوئی یوں سجود پر قادر نہ ہو تو اس کو کرسی پر بیٹھ کر یا بیٹھ کر ویسے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا حکم مریض کی طرح کا ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی چل کر مسجد میں تو آ جاتا ہے لیکن سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے اور یوں وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حضور یہ بتائیے کہ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ پہلے تو یہ وضاحت ارشاد فرمائیے اور پھر بتائیے کہ ان مکروہ اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے؟ مکروہ اوقات 3 ہیں، ٹھیک ہے، ایک سورج نکلنے کے بعد تقریباً 20-22 منٹ، ٹھیک ہے، اور دوسرا وقت ہوتا ہے دعوی کبریٰ سے لے کے زوال آفتاب تک، یہ دوپہر میں ظہر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً اس کا دورانیہ 40 منٹ کے قریب رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہوتا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے تقریباً 20-22 منٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 اوقات ہیں، یہ مکروہ ہیں، اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت، تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں، ان 3 مکروہ اوقات میں بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کی جگہ ذکر و اذکار وغیرہ میں مصروف رہے، قرآن پاک کی تلاوت ان اوقات میں نہ کریں۔ ٹھیک ہے، مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ بارِ شریعت میں دور مختار کے حوالے سے اس مسئلے کا تذکرہ فرمایا، بہتر یہ ہے کہ ذکر و اذکار کریں، ذکر و مگر اذکار تلاوت درود وغیرہ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، تلاوت نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کا یہ بھی کنسرن کہ تلاوت کرتا ہے گناہ گار ہو رہا ہے، اس کو منع بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک بہتر ہے نہ کرے، اگر کوئی کرتا ہے تو اسے جھگڑنے کی حاجت نہیں ہے، اس کو گناہ گار کے نہ اس کی غیبتیں کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حضور یہ بتائیے کہ یہ بڑا کامن سوال ہے اور اس پر کافی کنفیوژنز بھی ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ کیا ہم فجر کی نماز پڑھ چکے، اب وقت ہے، مکروہ وقت شروع نہیں ہوا، لیکن کیا اس وقت ہم نماز کسی نماز کی قضا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح عصر کی نماز ادا کر لی ہے اور اب قضا نماز کرنی ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں قضا نماز کے متعلق عرض کرنے سے پہلے ایک اور مسئلہ عرض کرتا ہوں، نماز فجر پڑھنے کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک یہ اگرچہ مکروہ وقت نہیں ہے، اس وقت میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے لے کے مغرب تک 20 منٹ جو مکروہ ہیں 20-22، اس سے پہلے بھی اگر جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک بات ہے قضا نماز کی، ان اوقات میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ قضا نماز پڑھنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، اچھا، کیونکہ نماز قضا ہوئی ایک گناہ ہوا، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے پڑھیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ تم نے نماز تو پڑھ لی، اب یہ تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے، یہ نفل تو نہیں ہے، تو کون سی نماز تو پڑھ رہا ہے؟ تو یہ بتائے گا کہ یار میری قضا نماز ہوئی تھی پہلے، وہ قضا پڑھ رہا ہوں، اس نماز کی ادائیگی کر رہا ہوں جو پہلے رہ گئی تھی، تو اب یوں گناہ کا اظہار کرنا ہوگا، اور گناہ کا اظہار کرنا وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں، امام علیہ سنت رضی اللہ فتح رضویہ شریف کی 23 جلد میں اس مسئلے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر جو ہے قضا نماز فجر نماز کے بعد یا عصر نماز کے بعد پڑھتا ہے
तो लोग उसे छुप कर पढ़े, घर में पढ़े, बंद कमरे में पढ़े, या मस्जिद में अगर नमाज ही नहीं है तो ऐसी जगह पे पढ़े, अपने कमरे में पढ़े, ताकि गुनाह का इजहार करने की नौबत ना आए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये मसला बहुत कुछ सिखा रहा है हमें कि इस इंसान का गुनाह दूसरों तक ना पहुंच जाए, मुसलमान की जो गलत आदत या कोई बुराई है वो किसी तक ना पहुंचे, इसलिए नमाज तक लोगों के सामने, कज़ा नमाज तक पढ़ने से मना किया गया। मगर उन लोगों का क्या हाल होगा कि जो अपने गुनाहों का ऐलान करते फिरते हैं, बुराई करने के बाद आज अपने दोस्तों में बैठकर उस बुराई का तस्करा किया जाता है कि जनाब मैं फिल्में ड्रामे देखकर आया, मैंने ये बुरा काम किया, माअल्लाह जुआ खेला। कौन सा ऐसा गुनाह है जो करने के बाद हम लोगों को नहीं बताते? यहां तो सोचिए रब की इबादत ही है ना, कज़ा नमाज करना, लेकिन इसलिए मना किया गया कि लोगों पर आपकी जो खता है उसका इजहार ना हो जाए। नमाज घर में पढ़े, असर के बाद या फजर के बाद नमाज कज़ा, मुसलमान की इज्जत का किस कदर ख्याल रखा जा रहा है, और वही मुसलमान अपने गुनाह पूरे माशरे को बताता फिर रहा है। किसको नहीं पता हमारी खताओं के बारे में? मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें सोचना चाहिए कि वो रब हमारे गुनाहों को छुपाना चाहता है और बंदा खुद अपने गुनाहों को लोगों के सामने आश्कार करने पे तुला हुआ है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि गुनाह का इजहार भी गुनाह है। ये हमें आज पता चला। हुजूर ये इरशाद फरमाए, तहज्जुद, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, बहुत बाबरकत नमाज है। तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है? ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और लोग बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं जनाब 12 बजे के बाद होता है, और कुछ कहते हैं जनाब वो आधी रात गुजरने के बाद होता है। तो एग्जैक्टली वो कौन सा टाइम है? कोई टाइम टेबल है तहज्जुद का? तो वो इरशाद फरमा दें। असल में तहज्जुद गुजार जो लफ्ज़ है ना, हमारे यहाँ आला दर्जे का इबादत गुजार शुमार किया जाता है। अब वो आला दर्जे का इबादत गुजार शुमार किया जाता है, तो इसके लिए फिर आला दर्जे की तकलीफ भी ज़रूरी है। गोया कि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बस वो ये फजर में जो ना, फजर से थोड़ी देर पहले जो उठना है ना, ये मुश्किल काम है, इसलिए इसी टाइम तहज्जुद है और कोई टाइम में तहज्जुद नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। तहज्जुद का वक्त जिसने इशा की नमाज पढ़ ली है, उसके बाद अगर वो सो गया, सोने के बाद जिस वक्त भी उठ जाए, इसका तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। इस वक्त में वो तहज्जुद पढ़ सकता है। और मतलब इतना, यानी इस पे गौर करें ना, अगर थोड़ा सा गौर करें कि तहज्जुद के जो फ़ज़ाइल अहादीस करीमा में आए हैं कि मतलब इस तरह, मतलब बेशुमार इसकी फजीलतें आई हैं, उनको हासिल करने का मौका तो होता है माशाअल्लाह, लेकिन हम वो हासिल नहीं कर पाते। जैसे मिसाल के तौर पर इशा की नमाज़ पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ के आंख लग गई, अब 12 बजे हमें पता है हमने उठना है, कोई ज़रूरी काम करना है, कहीं भी जाना है। अब एक ज़हन बना हुआ है कि नहीं, सुबह जो 4-5 बजे ना वही टाइम तहज्जुद का है, तो अगर आप 12 बजे नहीं, आपने 8 बजे इशा की नमाज़ पढ़ के सो चुके हैं और आप 9 बजे आपने उठना है और आपकी आंख लग गई थी, 9 बजे उठ गए, आप उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेंगे, अल्लाह ताला आपको तहज्जुद का सवाब देगा। 9 बजे तहज्जुद? हाँ 9 बजे भी नहीं, हाँ, आपने इशा की नमाज 8 बजे पढ़ ली, 5 मिनट आपकी आंख लग गई, एक ये झटका लग गया ना, ये बात होता है, यूं झटका लग जाता है, तो ये झटका लगे आप नमाज तहज्जुद सब 8 पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहुत इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। सिर्फ और सिर्फ मालूमात की कमी, के इल्म दीन की अगर हमें मालूमात हों तो हम जो इस इबादत को कितना मुश्किल समझ के कर रहे होते हैं और मुश्किल समझ के छोड़ रहे होते हैं, वो इंतहाई आसान तरीके से हम अदा कर सकते हैं। अभी जो दूसरा आपने कहा, वो तहज्जुद की रकात, तहज्जुद की रकातें भी बयान करवा। तहज्जुद की रकात कम से कम 2 हैं, और ज्यादा से ज्यादा ये है कि जितनी चाहे 4 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, जितनी कोई पढ़ना चाहे। यानी ये समझ लें, जो इशा की नमाज आपने पढ़ ली है ना, उसके बाद आप सो गए, सोने के बाद जो भी नवाफिल आप फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले पढ़ेंगे ना, ये सब जो नवाफिल हैं ये तहज्जुद में शामिल हैं माशाअल्लाह। तो यूँ बहुत आसान है तहज्जुद पढ़ना, जिस वक्त में चाहे पढ़ सकते हैं। फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद को कहा गया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी रातें हैं, आजकल तो सर्दियों की रातें हैं, मौका बहुत आसान है, कोशिश कीजिए इसमें आदत डालने की, तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी के साथ ये आदत पड़ जाएगी। कई इस्लामी भाई माशाअल्लाह हमारे दावत इस्लामी के मदनी माहौल में, चूंकि मदनी इनाम है तहज्जुद की नमाज, तो अल्हम्दुलिल्लाह सालों से तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तो आप भी आदत बनाइए, दुनिया भर में जहां कहीं है नियत कीजिए और हिम्मत कीजिए, है इंशाअल्लाह। अगर ये आदत पड़ गई, और थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, शुरू में हमने कहा कि अफजल अमल ही वही है जो मुश्किल में हासिल होता है। मीज़ान अमल पर जो अमल मुश्किलात के जरिए हासिल किया गया होगा, उसका वजन भी ज्यादा होगा। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाई, हिम्मत कीजिए और तहज्जुद की नमाज आदत बनाइए, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी। हुजूर, एक सवाल यह है कि नमाज की नियत करते हुए रकत की तादाद का तस्करा करना जरूरी है कि भाई जनाब मैं 2 रकत पढ़ रहा हूं फजर की, या 4 रकत पढ़ रहा हूं जोहर की, या मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूं, यही कहना काफी होगा?
نیت کے اندر صرف جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کا تعین ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے. کہ ہم ظہر کے فرض پڑھ رہے ہیں، ظہر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، یعنی سنت قبلیہ پڑھ رہے ہیں، سنت بعدیہ پڑھ رہے ہیں، نفل، یعنی جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا تعین ہونا ضروری ہے. رکعت کی تعداد کا تعین ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف نارمل یہ ہے کہ وہ نماز کا اس کو تعین ہو. کسی نے اگر رکعت نہیں بتائیں تو اس کی نیت پر کوئی اثر نہیں مسئلہ پڑے نہیں. گا. ٹھیک ہے. اچھا حضور، اب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں مل جانے سے نماز ہوگی کہ نہیں؟ یہ ایک سوال آیا ہے. یعنی اگر امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں تو اب جا کر مقتدی جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہے، اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا گیا، تو اب اس کی نماز ہو جائے گی یا اس کو قیام کی بھی کچھ صورت کرنی ہوگی؟ اگر کوئی آدمی امام کو رکوع کی حالت میں پاتا ہے تو اس کے شامل ہونے کا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے وہ تکبیر تحریمہ کہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کھول دے، کیوں باندھنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بار اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں ایک چلا اور جائے. تکبیر کہے یعنی. جی دوسری ٹھیک ہے. بار. پہلی بار تو تکبیر تحریمہ کہے گا، ٹھیک ہے. کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کھول دے. ٹھیک ہے. پھر تھوڑا کیونکہ روک ہی جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے. یہ ہے طریقہ شامل ہونے کا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یوں کرے کہ امام صاحب رکوع میں اس نے ایک ہی بار اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر رکوع ہی میں چلا گیا، تو اس میں دو صورتیں ہیں. صحیح. ایک تو یہ کہ اللہ اکبر کہنا شروع کیا، کہتے ہوئے رکوع میں چلا گیا، اور اللہ اکبر ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ کہہ رہا ہے، آواز جاری ہے، اور اسی دوران وہ رکوع کی حد تک پہنچ گیا. جی جی. یعنی اتنا جھکا کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گئے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوئی شروع. اللہ. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہوا کہ اس نے تکبیر تحریمہ شروع کی، کہی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گیا اور تھوڑا ہی جھکا، یہ ختم ہو گئی آواز، پھر رکوع میں پہنچ گیا، تو اس صورت میں اس کی نماز شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ طریقہ. لیکن صحیح طریقہ وہی ہے کہ دو تکبیریں کہے، پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ کے کچھ سیکنڈز کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں چلا جائے. اچھا حضور، آپ تکبیر تحریمہ کا تذکرہ ہوا ہے تو یہ بھی بتائیے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ وہ عجیب و غریب بعض اوقات انداز ہوتا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، ہتھیلیاں کس طرح رکھنی ہے. اگر تھوڑا سا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین آج سلسلے میں کچھ چیزیں سیکھتے بھی ساتھ ساتھ پریکٹیکلی بھی چلے جائیں. وضو کے فرائض الحمدللہ ہمارے اسلام میں نے بتایا. آپ آج تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کتنے کرنے ہیں اور ہتھیلیوں کی پوزیشن کیا ہوگی، اگر وہ ڈیفائن کر دیجیے. الحمدللہ مدنی قافلوں میں وغیرہ پورا نماز کا عملی طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. جی جی. وکیلا کس طرح نماز شروع کرنی ہے، کس طرح رکوع کرنے، سجدے کرنے ہیں. جی. تو مدنی چینل کی برکت سے آج تکبیر تحریمہ کا طریقہ کار جی. بھی انشاءاللہ سیکھنے کا موقع مل جائے گا ناظرین کو. تکبیر تحریمہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تو کھڑے ہونے میں خیال رکھیں کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، کپڑے وغیرہ فولڈ نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھ لیا جائے، اور پاؤں کا بھی فاصلے کا خیال رکھ لیا جائے کہ پاؤں میں ایک بالے سے زیادہ گیپ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور نارمل اس طرح کھڑا ہو، پاؤں کی انگلیوں کا رخ سیدھا قبلہ کی طرف ہو، اور آدمی قبلہ کی طرف سیدھا کھڑا ہو جائے، اور پھر ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھائے گا کانوں تک. ٹھیک ہے. اس طرح اٹھائے کہ انگوٹھے جو ہے یہ کانوں کی لو کو چھو جائے. ٹھیک ہے. انگلیاں نہ یوں ہوں نہ بالکل ٹیڑھی میڑھی، بالکل سیدھی ہوں. ان کا رخ سیدھا قبلے کی جانب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بند بھی نہ ہو، بالکل کھلی ہوئی بھی نہ ہو، نارمل کنڈیشن میں ہو. ٹھیک ہے. تو کانوں کی لو چھو جائے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے لا کے باندھ دیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ہاتھ نیچے لاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ پہلے پیچھے کرتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے اللہ اکبر، جیسے ہاتھ یہاں سے نیچے لانا شروع کرے اسی وقت اللہ کہنا شروع کرے، لام کو کھینچے، اور جیسے ہی ہاتھ ناف کے نیچے پہنچے تو اکبر کہنا ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دیں. میرے پیارے اسلام بھائی، اب ہمارے دارالفتہ کے اسلام بھائی چونکہ کھڑے نہیں ہیں تو بہت ساری باتیں تو آپ نہیں سمجھ سکے کہ ہاتھ کس طرح اور کس وقت باندھنا ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل طریقہ بھی الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور نماز کا عملی طریقہ VCD بھی موجود ہے، وہ آپ لیجئے. مدنی چینل پر بھی الحمدللہ اس کو بار بار دکھایا جاتا ہے. ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی یہ ویڈیو موجود ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے پریکٹیکلی کھڑے ہو کر بہت ساری باتیں ہمیں گائیڈ کی ہیں. اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیے، خود بھی اس VCD کو دیکھیے، اور پھر اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی ہم نے جو باتیں سنی کہ کس طرح ہاتھ اٹھانا ہے، امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہوگی. حضور اب ایک سوال یہ ہے، آج الحمدللہ فجر کا تذکرہ بھی ہوا، عصر کا بھی ہوا، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ مغرب کی نماز جو ہے اس کے بارے میں بھی بڑی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جناب اندھیرا ہو گیا تو اب اس کے بعد مغرب نہیں پڑھی جا سکتی. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ مغرب کی نماز کا پرٹیکولرلی ٹائم کب تک ہے اور افضل وقت کون سا ہے جس میں مغرب کی نماز ادا کی جائے؟ نماز مغرب کے علاوہ
یہ عرض کرتا چلوں گا، جو ابھی عرض کروں گا یہ صرف نماز مغرب کے لیے خاص ہوگا، دیگر نمازوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کے لیے افضل یہی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو فوری نماز ادا کر لی جائے، اور اس میں تاخیر نہ کی جائے، اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے گتھ جائیں، اس طرح ستارے وہ جمع ہو گئے، اس طرح گتھ جاتے ہیں، اتنی دیر کر دینا، یہ مکروہ تحریمی گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، اور اس کا اگر عادی بن جاتا ہے تو گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہوگا۔ ستارے گج جائیں سے مراد کے ستارے نظر آنے لگ جائیں، اتنا اندھیرا ہو جائے؟ ایک تو ایک دو ستارے نظر آ رہے ہیں، ایک گتھ جائے، کافی سارے نظر بہت سارے نظر آنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، کافی اندھیرا ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے۔ جی، کافی اندھیرا ہو جائے۔ اب یہ کہ ہمارے یہاں ایک وہ مطلب کانسیپٹ ہے کہ شاید نماز کا وقت جو ہے یہ 20-25 منٹ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نماز کا ہمارے یہاں، یعنی میں اس وقت پاک و ہند کی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کم و بیش مطلب 1 گھنٹہ 13 منٹ سے 1 گھنٹہ 28، یعنی وہ ایز اٹ از یہ نہیں، لیکن کم و بیش اس کے قریب قریب ہے، یعنی 1 گھنٹے سے وقت زیادہ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب تک یہ وقت ہے تب تک مغرب کی نماز پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن افضل کیا ہے، فوری پڑھ لے، اور اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے گھس جائیں، اب یہ مکروہ تحریمی اور گناہ ہو۔ لیکن نماز پھر بھی پڑھنی ہوگی، نماز بہر صورت پڑھنی ہوگی۔ اب مثال کے طور پر وہ ہے ہی ٹرین کے اندر، اور مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے 7:30 پہ، اور اس نے ٹرین نے جو رکنا ہی 7:15 پر ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے، اب یہ بھلے انتظار کر لے، 7:15 پر یہ نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یا وہ بس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بس والا نئی گاڑی روک لائے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ گاڑی نہیں رک رہی، وہ رکے گی 15 منٹ پہلے، تو اب یہ مغرب کو تاخیر سے پڑھتا ہے تو اب اس کو گناہ گار نہیں ہوگا، بلا وجہ، بلا حاجت، بلا کسی شرعی حاجت کے اگر کوئی مغرب میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے گھس جائیں تو اب یہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت اہم معلومات حاصل ہوئی کہ جو وقت ہے، اب آج ساری گفتگو میں ایک بڑی اہم چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں نماز کے اوقات پتہ ہونے چاہیے، مکروہ اوقات بھی جب ہمیں پتہ ہوں گے تو ہم اس میں احتیاط کریں گے۔ اسی طرح کہ فجر کا وقت کتنا باقی ہے اپنی سوچ سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، بلکہ ہمارے پاس کیلکولیشن ہونی چاہیے، ہمیں ہر چیز کا ٹائم پتہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ سلسلہ ہم UK یورپ والوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ لوگ تو بہت ٹائم ٹیبل کے پابند ہوتے ہیں، آپ کو جناب میٹرو کے ٹائمنگ پتہ ہوتے ہیں، بسز کے ٹائمنگ پتہ ہوتے ہیں، فلائٹس کے ٹائمنگ پتہ ہوتے ہیں، بڑے ٹائم شیڈول زندگی گزارتے ہیں، ساری دنیا کے ٹائم پتہ ہوں اور نماز کے ٹائم نہ پتہ ہوں، یہ کیسی زندگی ہے؟ اور اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے کتنی آسانی کر دی، ہماری ویب سائٹ پر آپ جائیں، نماز کے اوقات، شیڈول آف نماز کو کلک کیجئے، ایسا سافٹ ویئر ہے کہ آپ اپنے موبائل فون میں بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ، الحمدللہ پوری دنیا کے آلموسٹ 2.7 ملین، جی ہاں 27 لاکھ مقامات کے اپروکسیمیٹلی اس میں ٹائم ٹیبل موجود ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، کسی بھی سٹی کے کسی بھی ایریا میں ہیں، آپ سرچ کیجئے، اپنے موبائل میں وہ چیز ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ جب ہم ٹریول پر جاتے ہی ہیں تو اس ملک کی معلومات لے کر جاتے ہیں، ہم جب ٹریول پر جاتے ہیں تو اس ملک کی کرنسی اور ویدر کے بارے میں معلومات لے کر جاتے ہیں، تو بینگ اے مسلم ہمیں اس ملک کا نماز کا ٹائم ٹیبل بھی لے کر ساتھ جانا چاہیے، اس سٹی کا ٹائم ٹیبل بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور جس طرح ہمارے اسلام بھائی نے کہا، یقیناً یہ پاک و ہند کے لیے ہے، ورنہ UK یورپ میں تو بہت زیادہ ٹائم ڈفرنس بعض اوقات ہوتا ہے، تو ہمیں اس ٹائم ڈفرنس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کن دنوں میں مغرب کا وقت کتنا زیادہ ہے، کن دنوں میں کتنا کم ہے، ہمیں یہ سب معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم وقت پر فجر، مغرب اور دیگر 5 نمازیں اچھے انداز میں ادا کر سکیں۔ حضور اب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے گیا مسجد میں اور اس نے اپنی فرض نماز ادا کر لی، مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنے گیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ جماعت ہونا باقی ہے، اور اس نے ظہر کے فرض ادا کر لی ہے، جیسے ہی وہ فرض پڑھ کر فارغ ہوا تو جناب وہاں جماعت ظہر کی قائم ہو گئی، تو اب کیا وہ واپس وہ ظہر کا فرض دوبارہ جماعت کی فضیلت پانے کے لیے پڑھ سکتا ہے یا اس کی اپنی نماز ہو چکی؟ نمازیں ہوتی ہیں روزانہ 5، ٹھیک ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صحیح، ان میں سے کچھ نمازیں ایسے جن میں نوافل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، فجر کے بعد نوافل نہیں ہو سکتے، عصر کے بعد نوافل نہیں ہو سکتے، اور مغرب کے بھی 3 نوافل ویسے نہیں ہوتے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض پڑھ لیتا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ نماز ظہر کی ہے یا عشاء کی ہے، ٹھیک ہے، ظہر کی یا عشاء کی 2 نمازیں، اگر یہ 2 نمازیں پڑھ لی ہے، اس کے بعد جماعت قائم ہو جاتی ہے، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت میں نفل کی نیت سے شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، ایسے نہ بیٹھا رہے بلکہ نفل کی نیت کر شامل ہو جائے۔ اور اگر جو ہے دوسری نمازیں ہیں جیسے فجر ہے، عصر ہے یا مغرب ہے، تو اب کیونکہ یہاں پہ نفل کے طور پہ شامل نہیں ہو سکتا کہ فجر کے بعد نفل نہیں ہو سکتی، عصر کے بعد بھی نفل پڑھنا مکروہ، اور مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، نفل نہیں ہوتے، نفل 2 یا 4 یا ایسے زائد، تو 3 نوافل نہیں ہو سکتے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھا نہ رہے، ٹھیک ہے،
بلکہ مسجد سے باہر نکل جائے. صحیح. کیونکہ مسجد میں بیٹھا رہے گا لوگ بدگمانی کریں گے, بدگمانی میں ہو سکتا ہے پڑ جائیں کہ یار یہ دیکھو مسجد میں بیٹھا ہے, جماعت ہو رہی ہے, جماعت میں شامل نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ کیونکہ اب نوافل نہیں پڑھ سکتا, یہ مسجد سے باہر چلا جائے, مسجد میں نہ بیٹھے ایسے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی آپ نے وضاحت کر دی, لیکن یہ بھی آپ نے کلیئر کر دیا کہ وہ نماز فرض کی نیت سے شامل نہیں ہوگا. نمازیں تو 5 ہی ہیں, بلکہ ظہر اور عشاء میں اگر ایسا کبھی موقع آئے تو وہ نوافل کی نیت سے شامل ہوں گے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ کچھ لوگ قرات کہتے ہیں, کچھ قرت کہتے ہیں, تو پرٹیکولرلی لفظ کیا ہے؟ قرات ہے, نماز میں قرت ہے, اور پھر قرات کے حکم کیا ہے, احکام کیا ہے, نماز کے اندر کتنی پڑھنا ضروری ہے؟ اصل لفظ تو قرات ہی ہے. اب وہ جہاں ہر طرف معلومات کی کمی ہے تو یہاں پر بھی معلومات کی کمی ہے کہ وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ پتہ نہیں وہ گہری مطلب وہ عربی بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا گہری زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا کون سی گلابی, تو وہ قرت بولتے ہیں. قرت لفظ غلط ہے, اصل لفظ قرات ہی ہے. اب قرات کے کیا احکام ہے؟ ایک تو ہے وہ پڑھنے کے اعتبار سے تو مطلب یہ نماز کے اندر جو ہے وہ 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو, اس قرات کا مطلب پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے. اور الحمد شریف پڑھنا جو ہے یہ فرض کی جو ہے وہ پہلی 2 رکعت اور اس کے علاوہ نوافل یا سنت یا وطر جتنے بھی ہیں ان کی ہر رکعت کے اندر یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ پڑھنا واجب ہے. اچھا حضور یہ بھی اب رہنمائی فرما دیں, چونکہ قرات ہی کی گفتگو چل رہی ہے, کہ کس نماز کے اندر قرات جو ہے وہ بلند آواز میں پڑھی جاتی ہے اور کس نماز میں آہستہ قرات کرنی چاہیے, اور بلند آواز سے قرات کرنے والی نماز کو یا اس قرات کو کیا کہا جاتا ہے, یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. یہ جہاں میں وہ دوسری اصطلاحات کا پتہ ہوتا ہے کہ کوئی الیکٹریشین کے شعبے میں تو اس کو اس شعبے کی ہر اصطلاح کا پتہ ہوگا. تو اسی طرح جو ہماری شریعت اسلامیہ نے اصطلاحات دی ہیں ہمیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ مدنی چینل پہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان اصطلاحات کو آسان الفاظ میں بھی پیش کیا جائے. اب جو بلند آواز سے جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں یا جس کو بولتے ہیں بلند آواز ہو, تو اس کو بولتے ہیں جاہری. جاہری قرات, بلند آواز سے یعنی کہ قرات. اور دوسری ہوتی ہے سری, آہستہ آواز میں جو قرات کی جاتی ہے. جاہر سے مراد یہ ہے کہ کم از کم وہ اتنی آواز سے پڑھنا کہ اس کے پیچھے 3 نمازی سن سکیں, یہ جاہر ہے. اور جو آہستہ پڑھنا ہے اس کا ادنا درجہ یعنی کم سے کم اتنا ہے کہ یہ اگر شور و غل نہیں ہے, بالکل خاموشی ہے اس جگہ پر, یہ پڑھے تو اس کے اپنے کان سن سکیں. کم از کم اتنا پڑھنا ضروری ہے. اگر اس سے بھی کم آواز میں پڑھتا ہے, جیسے بعض اوقات اس کا تو مجھے خود بھی تجربہ ہے, نماز میں تو نہیں میں نے دیکھا, لیکن وہ قرآن پاک پڑھ کے منہ بند کر کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, تو میں نے کہا اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولا وہ تلاوت کر رہے ہیں. میں نے کہا وہ تلاوت تو کر رہے ہیں, آپ کو ماشاءاللہ زیارت کا ثواب مل رہا ہوگا, لیکن جو قراءت ہے جس کو بولتے ہیں پڑھنا, شرعن پڑھنا جس کو قراءت بولتے ہیں, وہ یہ یہاں پر ادا نہیں ہو رہا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن سکیں. یہ بھی دین میں رکھے کہ اب مثال کے ہے ہی بازار کے اندر, اب وہ اپنے کان کو سنانے جاتا ہے, ادھر جو ہے نا وہ مطلب گاڑیوں کے وہ مطلب ہارن بج رہے ہیں, تو ادھر مطلب ہوٹلوں کی آوازیں مطلب بے شمار آوازیں آ رہی ہیں. تو اب وہاں پر یہ ضروری نہیں کہ اس کے کان, یعنی اگر جہاں پر سکون اور خاموشی اور بالکل شور و غل نہ ہو ایسی جگہ ہوتی تو وہاں پر اتنی آواز سے پڑھنا کہ اس کے اپنے کان سن سکیں. یہ ہے آہستہ آواز جسے شرعن بولتے ہیں سری. ٹھیک ہے, سر ہمارے یہاں بولتے ہیں نا, سر راز. ٹھیک ہے, تو سمجھے گا یہ وہ آواز کے اندر راز ہے. یہ ٹھیک ہے, آہستہ پڑھنے کو بولتے ہیں. سری یعنی آہستہ اور جہری یعنی بلند آواز. اچھا, لیکن آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کس نماز میں, جیسے آپ نے کس نماز میں بلند آواز سے پڑھنا ہے اور کس نماز میں سری پڑھنی اور جہری پڑھنی, ذرا ڈیفائن کر دیں. سری یعنی آہستہ جو قرات ہے یہ ہے ظہر کے اندر اور عصر کے اندر. یعنی جو دن کے جو مطلب نمازیں ہیں ان کے اندر آہستہ پڑھنا یہ ضروری ہے, واجب ہے. ایک آیت اگر کسی نے سری نماز میں جہری پڑھ لی, یعنی جہاں آہستہ پڑھنے کا حکم تھا, اگر ایک آیت اس نے بلند آواز سے پڑھ لی تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اچھا, اور جو بقیہ 3 ہیں, یعنی آپ دیکھیں بقیہ 3 رات کی نمازیں ہیں, فجر, عشاء اور مغرب, یہ تینوں رات کی نمازیں ہیں. ان کے اندر جو ہے یہ پہلے جو 2 فرض ہیں ان کے اندر جہر کرے گا, اور بقیہ جو ہیں یعنی مغرب کے اندر 1 ہے اور عشاء کے اندر 2 ہیں, جو بقیہ 2 ہیں ان کے اندر سری قرات کرے گا. اور اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں
کہ جو جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ دن والی نمازوں میں سری نمازوں میں اگر جہری کرتا ہے تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہوگا. اسی طرح بعضوں کا جیسے امام جو ہے وہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ تلاوت بلند آواز سے پڑھنا ہی بھول گیا، تو اب جتنا وہ پڑھا ہے اتنا پڑھ کے بعد اس کے بعد اگلا شروع کر دے. لیکن اگر وہ ایک آیت ہو چکی تھی اس کے بعد اس نے بلند آواز سے تلاوت شروع کی تو اس صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. الحمدللہ ہم نے آج میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو بہت سارے ٹاپکس کو لیا ہے. وقت چونکہ ہمارے سلسلے کا مختصر ہوا کرتا ہے، اپنے سلسلے میں ایک آخری سوال شامل کرتے ہیں اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے. آپ کو بھی موقع دیں گے کہ اگلے سلسلے کے لیے آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ ریکارڈ کروا سکیں. حضور یہ بتائیے کہ قاعدہ اخیر جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں جس کے بعد اس میں کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے، اس کا کچھ جواب ارشاد فرمائیں. قاعدہ اخیرہ پہلے تو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے قاعدہ اخیرہ جی، بڑا ہوتا مشکل سوال ہے، یہ بھی جواب ہو جاتا ہے. قاعدہ اخیرہ جو ہے فرض کی جو نماز ہوتی ہے اس میں جو سب تمام رکعتوں کے آخر میں بیٹھتے ہیں. جی جیسے 2 رکعت فرض ہے تو 2 رکعتوں کے بعد، 3 رکعت مغرب کی فرض ہے 3 رکعتوں کے بعد، اس طرح 4 رکعت نماز ہے 4 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے قاعدہ اخیرہ، آخری قاعدہ. لیکن اگر کوئی نماز ایسے جیسے نوافل نماز ہے، نفل نماز ہے یا سنت غیر موقعہ ہے، ان میں ہر 2 رکعت کے بعد کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے. صحیح. تو قاعدہ اخیرہ التحیات پوری، ٹھیک ہے، بقدر تشہد، التحیات سے لے کر ابدو و رسولوں تک، ٹھیک ہے، جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم بیٹھنا، اتنا وقت بیٹھنا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. التحیات پڑھنا وہ تو واجب ہے، لیکن جتنا وقت التحیات پڑھنے میں صرف ہوتا ہے ابدو و رسولوں تک اتنا وقت بیٹھنا یہ فرض ہے. بہت شکریہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین. الحمدللہ آج کا سلسلہ آپ نے سنا. اگلے سلسلے میں بھی ہم انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت براہ راست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کال اپنے سلسلے میں ہم شامل کریں، اس وقت اسکرین پر آپ کو نمبر دکھایا جائے گا. جس نمبر پر آپ بیرون ملک سے اگر کال کر رہے ہیں تو یہ نمبر آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے 009221 349 42626. یہ آپ اس نمبر پر کال کیجئے اور اس پر اپنے سوالات ریکارڈ کروائیے. دارالفتہ اہل سنت کا آپشن چوز کیجئے. انشاءاللہ اس آپشن پر آپ جب اپنی کال ریکارڈ کروا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سلسلے میں انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو سوال شامل کر لیا جائے گا. ہمارے سلسلے کے لیے اپنے مشورے، اپنے کمنٹس دینا چاہیں تو feedback@madanichannel.tv ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے feedback@madanichannel.tv. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر آپ کوئی کوسچن کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ای میل کے ذریعے آپ کو جلدی جواب مل جائے تو ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے darulifta@dawat-islami.net darulifta@dawat-islami.net. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بائی ڈیئر اسلامک بردرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل، ایک ضروری پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. یو کے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وی آر ناؤ الحمدللہ آن اسکائی 838. اس نیٹ ورک پر ہمارے چینل کو چلانے کے لیے اپروکسیمیٹلی our expense is about 32,000 pound monthly. Yes, it is quite expensive. 32,000 pound monthly ہمارے ایکسپنس ہیں اور یہ آپ ہی کے تعاون سے چل رہا ہے. ہمارے پاس کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. آپ الحمدللہ یو کے یورپ کے اسلامی بھائیوں کے لیے صرف اسکائی 838 پر اس چینل کو ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے مدنی چینل اپروکسیمیٹلی 32,000 پاؤنڈ ہم منتھلی اس کی فیس پے کر رہے ہیں. یہ صرف یو کے یورپ کے لیے، آل اوور دا ورلڈ اس کو کرنے کے لیے اپروکسیمیٹلی 160,000 پاؤنڈ ہمارا منتھلی خرچ ہے پورے مدنی چینل کو رن کرنے کے لیے، جس کو آپ نے ہمارے پاکستانی روپیز میں بنائے تو آلموسٹ 2 کروڑ روپے ماہانہ بنتے ہیں. مگر چونکہ اس وقت میں یو کے یورپ کے اسلامی بھائیوں سے مخاطب ہوں، آگے بڑھیے. یہ وہ چینل ہے جو لوگوں کی لائف چینج کر رہا ہے. آپ دیکھیں گھر بیٹھے شریعت کے مدنی پھول، علم دین کے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں. بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں. آپ یو کے یورپ میں دیکھیں الحمدللہ کس قدر اس کے فوائد نظر آ رہے ہیں. پچھلے دنوں الماتا رشیا کے ایک سٹی کے ایک اسلامی بھائی مجھے ملے جو 12 سال قبل یہاں سے جا چکے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک بار سرچ کر رہا تھا چینل اور اچانک مدنی چینل میں نے وہاں پر دیکھا اور الماتا کے اندر ان اسلامی بھائی کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی اور وہ بتاتے ہیں کہ جمعرات کو ہونے والے مدنی چینل پر براہ راست جو اجتماع آتا ہے، سنت و بھرے ہفتہ وار اجتماع میں میں نے بھی شرکت کرنا شروع کر دی، بلکہ اپنے گھر کے اندر دیگر لوگوں کو جمع کر کے میں نے اجتماع کرنا شروع کر دیا. ان تک کوئی مبلغ نہ پہنچا تھا. یہ مدنی
چینل تھا جو رشیا کے اندر اس سٹی میں اس اسلامی بھائی کے گھر میں پہنچا اور اس کی لائف کو تبدیل کر دیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدنی چینل کے لیے جنرسلی ڈونیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے, آپ نے منتھلی بہت سارے ایکسپینس باندھے ہوں گے, بچوں کی اسکول کی فیس بھی دیتے ہوں گے, الیکٹرک کا بل بھی پے کرتے ہوں گے, اپنی گاڑی کی آپ جناب مینٹیننس بھی پے کرتے ہیں, ہاؤس رینٹ بھی پے کرتے ہیں. آپ کے منتھلی ایکسپینڈیچر میں کیا مدنی چینل کا کوئی خانہ موجود ہے, مدنی چینل کا کوئی باکس ہے؟ اضافہ کیجئے, ہیڈ آف ایکسپینس میں مدنی چینل کو اضافہ کر لیجئے اور منتھلی ڈائریکٹ ڈیبٹ کروائیے. جی ہاں, الحمدللہ مدنی چینل آپ کو یہ ایک سہولت دے رہا ہے, دعوت اسلامی کی طرف سے آپ کو سہولت ہے. اب آپ کو اسکرین پر دعوت اسلامی UK کے اکاؤنٹ نمبرز دکھائی جائیں گے. برائے کرم تسلی کے ساتھ اس کو نوٹ کر لیجئے. راہ خدا میں خرچ کرنے کا, ثواب جاریہ حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ UK کے بینک اکاؤنٹ نمبرز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. اس کو بہت تسلی کے ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور اپنے بینک سے رابطہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو ماہانہ منتھلی 1200 پاؤنڈز کی نیت کر لیجئے. بہت زیادہ لگ رہا ہے, چلیں 786 پاؤنڈ منتھلی کی نیت کر لیجئے. جن کے لیے ممکن ہے وہ اصحاب بدر کی نیت سے 313 پاؤنڈ منتھلی کے لیے ڈائریکٹ ڈیبٹ کی نیت کر لیجئے. اگر یہ نہیں تو کم از کم 126 پاؤنڈ چلے یہ نیت کر لیجئے. اور کم از کم یہ تو آج سارے نیت کر لیں, میرے UK یورپ کے ویورز یہ نیت کر لیں جو اکاؤنٹ نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم مدنی چینل کو ضرور ڈونیٹ کریں گے اور ڈائریکٹ ڈیبٹ فارم پہ بھر دیجئے. اس میں آپ کو ایک ہی بار یہ فارم فل کرنا ہوگا. ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ سے رقم جو ہے وہ مدنی چینل کے دعوت اسلامی UK کے اس اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائے گی. اور اگر آپ اس کا پروسیجر معلوم کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے بینک جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں رابطہ کر سکتے ہیں, ورنہ کسی بھی قریبی فیضان مدینہ سے رابطہ کیجئے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو ڈیفائن کریں تو دوبارہ ہم آپ کو ای میل ایڈریس بتا رہے ہیں, feedback@madanichannel.tv. یہ اسکرین پر انشاءاللہ اب آپ کو ای میل ایڈریس دکھایا جائے گا, feedback@madanichannel.tv. آپ نے جو بھی نیت کی ہے ہمیں میل کر دیں, ہم انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا UK میں آپ سے رابطہ کروائیں گے. وہ انشاءاللہ آپ تک ڈائریکٹ ڈیبٹ فارم پہنچائیں گے اور آپ انشاءاللہ منتھلی اپنے مدنی چینل کو جو آپ کے گھر میں آ کر سنتوں کی بہاریں لٹا رہا ہے اس کو اسپانسر کرنے والے بن جائیں گے. سلسلے کے آخر میں وہ مدنی منع جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ آگے بڑھیے. اپنے ابو سے آپ نے بہت ساری باتیں منوائی ہوں گی, اپنے والد صاحب کو اس بات پر تیار کیجئے کہ وہ مدنی چینل کو منتھلی ڈونیٹ کریں. اگر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, اپنے گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کو انکریج کیجئے اور اس نیکی کے کام میں تعاون کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی چینل کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی چینل کے لیے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.